شکریہ جناب اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، آج ایک اہم دن ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اور وزیر خزانہ صاحب کو کہ اس مشکل حالات میں اور الائیڈ پارٹیز کو کہ جس طرح تحمل سے اور اس ملک کو مشکل میں سے نکالنے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے سیاستدانوں نے، ہماری اپوزیشن میں جن لوگوں نے اس ملک کی خاطر، اس ملک کے بقا کی خاطر جنہوں نے ایک ایسے لیڈر سے دوری اختیار کی جو ایک سازش کے ذریعے یہاں مسلط ہوا. تو میں صرف خورشید شاہ صاحب کی بات اور جو ہمارے فارمرز کے حوالے سے ہے سر، یہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور میں اپنا کیونکہ شاید اگلا الیکشن نئی لیڈرشپ ہوگی، کیا واقعات کیا حالات ہوں گے. 5 دفعہ میں ممبر بنا ہوں اور کوئی ایک ٹکٹ پہ بھی نہیں بنا، آزاد بھی بنا ہوں اور جدوجہد کی ہے اپنے آپ کو یہاں لانے تک. اور 1977 میں مجھے بھٹو صاحب نے ٹکٹ دی تھی جب میں الیکشن میں پہلی دفعہ آیا تھا. وہ الیکشن نہیں ہوا تھا اور تب سے لے کر آج تک سیاست میں ہیں اور ایک دفعہ صوبے میں 5ویں دفعہ اب یہاں ہوں. لیکن جو تجربہ میں نے دیکھا ہے جناب والا، پاکستان کے حالات، ایک ایسے مسلمان ملک کے حالات جس کو اتنا ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جس کے ہماری ملک کے اندر کبھی سٹیبلٹی نہیں آنے دی گئی اور اس کے اندر ہم تمام ادارے شامل رہے اس ملک کی بربادی کے لیے. اور حال ہی میں جو ہمارے عدل کے جو لوگ تھے انہوں نے جس انداز سے اس ملک کا اپنے انصاف کے ترازو کو اندھی پٹی باندھ کر بیٹھے رہے اور جس انداز سے ڈبوتے رہے ہیں، تو ایک سازش انٹرنیشنل پاکستان کے خلاف ہمیشہ یہودیت کی اور ایک ہمارے ہمسایہ ملک کی اور ان کے ساتھ جو ملے ہوئے تھے جنہوں نے مشرقی پاکستان کو توڑوایا. مشرقی پاکستان جناب اسپیکر اس لیے نہیں توڑا گیا تھا کہ کوئی سازش تھی، وہ اس لیے توڑا گیا تھا کہ نظریہ اسلام کو ہٹ کیا جائے کہ 1000 میل پہ ایک اسلامی مملکت نہیں ہونی چاہیے، کل کو مدینے سے کہیں مسلمان حکومتیں نہ بنا لیں اور پورے دنیا کے وسائل ان کے پاس ہیں. دنیا میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو میرے پاس ہے، یہ وہ ملک ہیں جناب اسپیکر کہ آج ہیومن رائٹس کے حوالے سے اسرائیل کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی امریکہ کے بارے میں بات نہیں کرتا، کوئی ہندوستان کے بارے میں کشمیریوں کے جو ہو رہا ہے وہ بات نہیں کرتے. ہمیں صرف ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ ان کی سازشیں مسلمان ملکوں کو، جیسے عراق کو انہوں نے پابند کیا ہے، ان کی تمام پیٹرول کا پیسہ امریکنز کے کنٹرول میں ہے. وہ فوڈ کے لیے پیسہ بھیک مانگتے ہیں. اور سیریا کو ٹارگٹ کیا گیا کہ اس میں فیمن پھیلایا جائے اور ان کی گندم کو روکنے کے لیے اس کے ملک کے اندر تاکہ ان کو بھوکا مارا جائے اور تاکہ اسرائیلین ایجنڈا جو ہے وہ اور بڑھایا جائے. اور آج تک اسرائیل کو، شام کو، سیریا کو ٹارگٹ کیا گیا صرف ان کی گندم جو وہ سرپلس اپنے ملک کے لیے پیدا کرتے تھے ان کو روزی سے محروم کرنے کے لیے. اور یہی سازش پاکستان کے خلاف ہے. میں میاں شہباز شریف صاحب کا اور وزیر خزانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پہلی دفعہ کچھ ذمہ داروں کے لیے انہوں نے ہمیں مراد دی اور اب یہ ہے کہ پاکستان کو بھی اس شکنجے میں لانے کے لیے کہ فوڈ باسکٹ جو ہے پاکستان کی وہ دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور ہمارا نیوکلیر پروگرام کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہماری افواج کے خلاف زہر گھول رہے ہیں. اور ہیومن رائٹس کے نام سے جو سو کالڈ فیشنیبل ہیومن رائٹس، جناب اسپیکر پاکستان میں آئین ہے، پاکستان میں قانون ہے، پاکستان کے جیل کا ادارہ ہو تو اس میں وردی والا IG ہوتا ہے، اس میں جیل مینول ہے، اس میں ڈپٹی کمشنر ہر مہینے دورہ کرتا ہے، اس میں سیشن جج جاتا ہے اور اس کی کوگنیزنس ہائی کورٹس لیتے ہیں اور ہر وقت ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور کل بھی جناب میرے ساتھ ہیومن رائٹس کے جو منسٹر ہیں برطانیہ کے لارڈ احمد، انہوں نے ویڈیو لنک پہ میرے ساتھ اس لیے بات کرنی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو احمدیہ کلاس کے خلاف جو زہر اگلا جاتا ہے، ہمارے اقلیتوں کے خلاف، شیعہ لوگوں کے خلاف، ہماری کمیونٹی کے خلاف، کرسچنز کے خلاف اور مختلف چیزوں پہ پاکستان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے اس کو پروپیگیٹ کرتا ہے. اور وہ کلبوشن فیکٹر ختم ہونے کے بعد کوئٹہ میں کچھ امن آیا، کوئٹہ میں کچھ سانس آئی اور آج ہیومن رائٹس بھی ایک فیشن کی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے
اور لوگ اس ملک کی سیکیورٹی ایجنسیز، اس ملک کی افواج، اس ملک کی پولیس ہر لمحہ پاکستان کی 99.99% لوگوں کی حفاظت، ہیومن رائٹس کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کی چار دیواری اور ہماری سرحدوں کو بچا رہے ہیں. تو کوئی ملک ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے مطابق ہم ہیومن رائٹس کے اس اپنے ملک میں ہم اپنی روایتوں کے مطابق. جناب اسپیکر، لازمی نہیں کہ جو چیز آپ اپنے خاندان کے لیے بہتر سمجھتے ہوں میں بھی وہی سمجھتا ہوں. پٹھانوں کی اپنی روایات ہیں، انہوں نے خون سے اپنی قربانی دے کے اپنے ملک میں افغانستان میں کسی کی ڈکٹیشن نہیں لے رہے جناب، اور آج ان کی عزت ہے دنیا میں. ہم ہر وقت ایک ڈکٹیشن لیتے ہیں، ایک کوئی ٹویٹ آ جاتا ہے کسی کی طرف سے اور حکومت کو وقتہ پڑ جاتا ہے کہ فوراً صفائی دو. وہ ہماری سرائکی زبان میں کہتے ہیں کہ کتا تیرا کان لے گیا، وہ کتے کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، کان کو ہاتھ نہیں لگاتے. جناب والا، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہے. یہ بجٹ پاس ہو رہے ہیں، ووٹنگ ہو رہی ہے، اور جس ایوان میں لوگ موجود ہیں انتہائی باعمل اور با کردار لوگ ہیں جن کو عوام نے ووٹ دیا، اور اس وقت کی دھاندلی کے باوجود ہم لوگ یہاں الیکٹ ہو کے آئے. تو اگلا الیکشن شاید لڑے نہ لڑیں، لیکن میں یہ کہوں گا جناب وزیر خزانہ سے کہ جناب والا اس ملک کے نیوکلیر پروگرام اور فارمر کو بچاؤ، تاکہ مزید سیریا کی طرح اور عراق کی طرح ہم سبجوگیٹ نہ ہو جائیں اور نہ ہمارے پہ. اور آئندہ ایک اور بھی میں بات کروں گا کہ آرٹیکل 5 اسمبلی میں تو لاگو کیا گیا تھا، لیکن جو افسران اور جو اعلی کار بنتے ہیں پیٹرولیم میں، جو آج کول مافیا اور یہ جو تیل کا مافیا ہے جو ہمیں سستی بجلی نہیں بنانے دیتا، ان کو بھی آرٹیکل 5 میں ٹرائی کرنا چاہیے. یہ فرنس مافیا جو ہے اربوں روپے، سولر ویسے پڑی ہوئی ہے. پیرزادہ صاحب کنکلوڈ کر رہے ہیں. ونڈ بھی ویسے پڑی ہے، اور پاکستان کو جو دھکیلا جا رہا ہے، ہمیں سستی بجلی سے بھی محروم کیا جا رہا ہے. تو جناب اسپیکر، پاکستان کے کسان کو سازش سے بچائیں اور اس ملک کو سازش سے بتائیں. بڑی مہربانی. سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب.